भारत की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। पाक फौज ने एलओसी पर भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भिंबर के इलाके मनावर सेक्टर में दुश्मन ने जासूसी की कोशिश की। पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करके दुश्मन की मजमूम कोशिश को नाकाम बनाया। वाकया पाक फौज की मुस्तैदी, पेशावराना महारत और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। भारतीय एकतरफा इक़दामात के खिलाफ दोस्त और बरादर इस्लामी ममालिक पाकिस्तान के शाना बशाना डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार का मुत्तहिदा अरब अमारात के हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद को फ़ोन, इलाकाई सूरत हाल से आगाह किया। भारतीय बेबुनियाद इल्ज़ामात, इश्तियाल अंगेज़ी और एकतरफा इक़दामात पर ब्रीफिंग। भारतीय इक़दामात के जवाब में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। शेख अब्दुल्ला बिन जायद का इस्तेहकाम, मुज़ाकरात आगे बढ़ाने और तनाज़ात के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर। बदलती इलाकाई सूरत हाल में मुसलसल राब्ते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। मुश्तरका मकासद और पायदार तरक्की के लिए बाहमी ताउन जारी रखने के आज़म का इरादा। पाकिस्तान और भारत में जंग छिड़ने का खतरा मौजूद। दोनों ममालिक की अफवाज सरहदों पर खड़ी हैं, लेकिन 2 या 3 रोज में जंग छिड़ने का बयान नहीं दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वजाहत। बरतानवी खबरसां इदारे ने रिपोर्ट किया था कि ख्वाजा आसिफ ने 2 से 3 रोज में पाक भारत जंग शुरू होने का कहा। वज़ीर दिफा का कहना है कि उन्होंने सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि अगले 2 से 3 रोज अहम है, जंग का नहीं कहा। मेरे बयान का गलत मतलब दिया क्या? अगर भारत ने कोई पेशकदमी की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी, गजा जंग और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने भारत के गैर मंतकी और यकतरफा इक़दामात से आगाह किया। पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ और फैसलों पर एतमाद में लिया। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से भी आगाह किया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मोदी मुसलमानों का दुश्मन है। इस्लाम के खिलाफ हर महाज पर नरेंद्र मोदी खड़ा होगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का पूरी कुव्वत से जवाब देगा। वज़ीर दाखिला ने मौलाना की खैरियत दरियाफ्त की नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। भारत की जानिब से पाकिस्तानी वजारतों पर साइबर हमले। वज़ीर IT शीज़ा फातिमा का कहना है कि साइबर हमलों से कोई बहुत बड़ा मसला नहीं आया। पाकिस्तान ने कामयाबी से हमले नाकाम बना दिए। वजारतों की वेबसाइट होस्टिंग NTC पर है, जिसके पास साइबर सिक्योरिटी की बेहतरीन सिस्टम मौजूद है। कौमी और सूबाई सतह पर कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स तश्कील दी जा चुकी हैं। सोशल मीडिया पर होने वाली जंग पर पाकिस्तानी नौजवानों को दाद देती हूँ। पाकिस्तानी मीम्स बनाकर पाक भारत कशीदगी को एंजॉय कर रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर इतनी कशीदा सूरत हाल को भी अपने अंदाज में बयान कर रहे हैं। ये सब बताता है कि पाकिस्तानी किसी से डरने वाले नहीं हैं। जाफर एक्सप्रेस हमला बैरूनी मदद से हुआ। ठोस शवाहिद मौजूद हैं। हमले में 30 पाकिस्तानी शहीद हुए। दुनिया मुतासरीन की हिमायत करे। दहशतगर्दी और जाहिर जद्दोजहद में फ़र्क है। दहशतगर्दों को जवाब दे ठहराएं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी काउंसलर जवाद अजमल का कहना है कि पाकिस्तान को इलाकाई हरीफ की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का सामना है। पाकिस्तान ने पहलगाम में होने वाले हमले की मजम्मत की है। दहशतगर्दी हर हाल में नाकाबिले कबूल है। पाक फजाइया मुल्की सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हम अब तैयार। हमेशा आला मयार और महारत, पेशावराना रवैये और ऑपरेशनल तैयारियों को बरकरार रखा। PAF फजाई जंग में हमेशा मजबूत कुव्वत के तौर पर सामने आई। J-10 और GF-17 ब्लॉक 3 की शमूलियत ने पाक फजाइया को मजीद तक़वियत दी। एयर डिफेंस बगैर पायलट का कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स और स्पेस, साइबर और AI सिस्टम से लैस है। पाकिस्तान के आसमान आने वाली नस्लों के लिए भी महफूज है। भारतीय मीडिया सिफारती अदाब भूल गया। मोदी के गोदी मीडिया ने अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी सिफारतकार को हिरासा किया। भारतीय मीडिया के नुमाइंदों ने पाकिस्तानी सिफारतकार मोहम्मद मुश्ताक की गाड़ी को रोकने की कोशिश की और धमकियां देते रहे। पाकिस्तान की जानिब से भारत के सिफारतकारों को बाइज्जत जाने दिया गया। पाकिस्तान ने भारत के किसी भी सिफारतकार के साथ कोई गैर इखलाकी रवैया इख्तियार नहीं किया।
مودی سرکار کی حقائق پر پردہ ڈالنے کی سرتوڑ کوششیں، بھارتی چینلز میں پاکستانی تجزیہ کاروں اور صحافیوں کو بلانے پر پابندی لگا دی۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم آفس سے بھارتی میڈیا کو خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ پاکستانی صحافیوں سے پروگراموں میں تجزیہ نہ لینے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کو شو میں مدعو کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ گزشتہ روز پاکستانی صحافی نے ارناب گوسوامی کے شو میں تلخ حقائق بیان کیے تھے۔ جرأت مندانہ موقف بھارت سے ہضم نہ ہو سکا۔ بھارت بار بار حملہ کرنے کا کہہ رہا ہے۔ میں بھی ایک ہفتے سے کہہ رہا ہوں کہ بھارت حملہ کرنے والا ہے۔ بھارتی دھمکیوں پر ہمیں تیار رہنا چاہیے، رد عمل واضح ہونا چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کہ یہ حملہ ہندوستان کی ناکامی ہے، پاکستان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جہاں سے حملہ ہوا یا حملے کی کوشش کی گئی، بھرپور جواب دینا ہے۔ ہمیں ان کو تباہ کرنے کا سخت پیغام دینا چاہیے۔ نئی نہروں کی تعمیر کا منصوبہ ختم۔ مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں فیصلہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ نئی نہروں کی تعمیر کے لیے ایکنک کی عارضی منظوری منسوخ کر دی گئی۔ باہمی اتفاق کے بغیر کوئی نئی نہر نہیں بنے گی۔ معاملے پر آئندہ لاہے عمل کے لیے ٹیکنیکل کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ۔ کمیٹی صوبوں کے پانی کی تقسیم کے مسائل کا حل تجویز کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنے انجینئر بھیج کر کام نہ ہونے کی تصدیق کروائی۔ ہمارے اعتراض کے باعث ایکنک میں 4 مرتبہ منظوری مؤخر کی گئی۔ علی امین گنڈا پور بولے کہ جون میں مشترکہ مفادات کا کونسل کا اجلاس دوبارہ ہوگا۔ ہم نے اپنے 3 مطالبات اگلے اجلاس کے ایجنڈے کے لیے منظور کروا لیے۔ کسی کو اپنا حق کھانے نہیں دیں گے۔ آل سندھ لائرز ایکشن کمیٹی کا سی سی آئی کے فیصلے کا خیر مقدم۔ ببرلوئی بائی پاس کے سوا تمام دھرنے ختم کرنے کا اعلان۔ دھرنے کے شرکاء کا جشن، شاندار آتش بازی کا مظاہرہ، سندھی نغموں پر رقص، کمو شہید، گولا موڑ، ملیر سمیت دیگر دھرنے ختم کر دیے گئے۔ ببرلو دھرنا شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ حکومتی کمیٹی سے مذاکرات کے بعد 14 رکنی کمیٹی دھرنا ختم کرنے کا اعلان کرے گی۔ عدالتوں کا بائیکاٹ کل سے ختم کیا جائے گا۔ وکلاء رہنماؤں کا کہنا تھا کہ متنازع کنالز کا منصوبہ ختم کر دیا گیا۔ یہ وکلاء اور سندھ کے عوام کی جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ پاکستان کے لیے IMF قرض پروگرام کی قسط آئندہ ماہ جاری ہونے کا امکان۔ ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 9 مئی کو طلب کر لیا گیا۔ پاکستان کا معاملہ ایجنڈے میں شامل 1.1 ارب ڈالر کے اجراء پر حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ IMF اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ کلائمیٹ فائنانسنگ کا 1.3 ارب ڈالر کا معاہدہ بھی ہو گیا۔ مجموعی طور پر پاکستان کو 2.3 ارب ڈالر دیے جائیں گے۔ پاکستانی حکومت نے اصلاحاتی ایجنڈا نافذ کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کی صلاحیت بڑھائی جائے گی۔ بجٹ اور سرمایہ کاری کے لیے منصوبہ بندی کی جائے گی۔ پاکستان میں اقتصادی سرگرمیوں میں بتدریج بہتری کی توقع ہے۔ معیشت کے لیے خطرات بدستور موجود ہیں۔ ملک بھر میں ہیٹ ویو کی شدید لہر برقرار۔ گرمی کی شدت کل تک جاری رہے گی۔ محکمہ موسمیات کا آج بھی موسم گرم اور مرطوب رہنے کی پیشگوئی۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں درجہ حرارت معمول سے 7 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت نواب شاہ میں 51 تک جائے گا۔ دادو اور سکھر میں 49، مٹی اور موہنجو داڑو میں 48 تک جائے گا۔ سبی میں 50، تربت میں 49 تک جانے کا امکان۔ سرگودا، ڈی جی خان اور بہاولپور میں 40، لاہور، ساہیوال اور جہلم میں 45 کو چھوئے گا۔ محکمہ موسمیات کی احتیاطی تدابیر کی ہدایت، سخت گرمی کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز بھی کیا جائے۔ بشرا بی بی کو جیل میں بہتر سہولیات فراہم کرنے کی درخواست۔ ایڈوکیٹ جنرل آفس نے جیل سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ بشرا بی بی کو جیل میں الگ کشادہ کمرے میں رکھا گیا ہے۔ دن میں 2 مرتبہ طبی معائنہ کیا جاتا ہے۔ میٹرس، کرسی، ٹیبل اور کتابوں کی الماری دی ہے۔ ایئر کولر، LCD، الگ کچن فراہم کیا گیا۔ عدالت کی وکیل صفائی کو رپورٹ پر اپنا موقف پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ سماعت ملتوی کر دی گئی۔ ادھر ATC راولپنڈی میں 26 نومبر احتجاج کے 29 مقدمات کی سماعت۔ بشرا بی بی کی عبوری ضمانتوں میں 20 مئی تک توسیع، شامل تفتیش ہونے کا حکم۔
وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت جاری اور نئے منصوبوں پر جائزہ اجلاس۔ بڑے شہروں میں مرحلہ وار تعمیر اور مرمت اور بحالی کے منصوبوں کی منظوری۔ پہلے مرحلے میں 59 بڑے شہروں میں سیوریج انفراسٹرکچر تعمیر ہوگا۔ پانی کے نکاس کے لیے رین واٹر سیوریج ٹینک بنائے جائیں گے۔ ٹیوب ویل سولر پر منتقل ہوں گے۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ رورل روڈ بحالی پروگرام کا بھی جائزہ۔ دیہات کی 4500 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر اور بحالی پر اتفاق۔ مریم نواز نے کہا کہ تاریخ کا سب سے بڑا صفائی کا پروگرام ستھرا پنجاب کامیابی سے جاری ہے۔ شہری صوبے کو صاف بنانے کے لیے اپنا فرض ضرور نبھائیں۔ انضمام کے بعد ضم اضلاع کا حصہ خیبر پختونخوا کا قانونی اور آئینی حق ہے۔ وفاق نے غیر قانونی طور پر ضم اضلاع کا حصہ اپنے پاس رکھا ہے۔ وفاق اوچھے ہتھ کنڈوں کے بجائے صوبوں کی مدد کرے۔ وفاق دہشت گردی کے معاملے میں سنجیدہ ہے تو ضم اضلاع کے فنڈز فوری جاری کرے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مشترکہ مفادات کونسل میں صوبے کے حقوق کا دفاع کیا۔ نیٹ ہائیڈل اور NFC پر کونسل کو اعتماد میں لیا۔ اگلے اجلاس میں دونوں معاملات ایجنڈے کا حصہ ہوں گے۔ پاکستان کا حج آپریشن جاری۔ لاہور سے پہلی پرواز روانہ ہو گئی۔ آج صبح روانہ ہونے والی پرواز میں 147 عازمین حج سوار تھے۔ چیف آپریٹنگ آفیسر لاہور ہائی کورٹ نے عازمین کو رخصت کیا اور کوئٹہ سے 151 حجاج کرام سعودی عرب کے لیے روانہ ہوئے۔ گورنر بلوچستان جعفر مندوخیل نے پرواز کو رخصت کیا۔ حج آپریشن 31 مئی تک جاری رہے۔